اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دیکھنے والے تمامی معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹرو 7 پاکستان کے خصوصی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ جو ہیں ایک روحانی مذہبی اسکالر ہیں، اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کی آپ پہچان ہے۔ کئی دہائیوں سے آپ عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں غیبی انداز میں، جی ہاں، کیونکہ آپ کی ایک این جی او ہے جو کہ القلم اسلامک اکیڈمی کے نام سے جانی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، داد رسی بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو کہ اس کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے بڑا ہی اہم موضوع ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت پیرزادہ سید بلال شاہ قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سب سے پہلے تو بتائیے کہ القلم اسلامک اکیڈمی کیا ہے اور کب سے یہ کام کر رہی ہے؟ القلم اسلامک اکیڈمی جو ہے اللہ کے فضل سے 2010 سے کام کر رہی ہے، اور اس میں کم و بیش 650 بچے جو ہے وہ ہم نے یہاں سے مدرسے سے فارغ کر دیے ہیں، پڑھا دیے ہیں، اور مزید 3 برانچیں ہیں الحمدللہ مدرسے کی جو چل رہی ہیں۔ اچھا، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری این جی اوز ہوتی ہیں یا اس طرح کے ٹرسٹڈ کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائنینشیلی ایشوز ہوتے ہیں، فائنینشیلی ان کو سپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے، تو آپ یہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں ساری چیزیں؟ اپنی مدد آپ کے تحت۔ اپنی مدد آپ کی۔ اچھا، اب جیسے کہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، بقرعید کے دن قریب ہیں، تو آپ قربانی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی مضبوط ٹیم ہے، اور آل اوور کراچی جو ہے ہم اجتماعی قربانی کا سلسلہ کرتے ہیں، بہت بڑا پیمانے پہ ہوتا ہے، اور سیلف سروس بھی ہے، ڈیلیور بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے، جیسے کہ آپ نے ابھی ہر جگہ آج کل ایک بینر آمیزہ ہو چکا ہے کیونکہ قربانی کے سلسلے کی آمد ہے، تو ہر شخص اس فی حصے کی بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس میں کیا ترتیب رکھی ہے، کس طرح سے حصہ رکھا گیا ہے، اور حصہ کرنے سے پہلے کے مراحل کیا ہیں، اور اس کی شفافیت کے حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس دن قربان گاہ سجتا ہے، جس دن قربانی ہوتی ہے، جانور کو ذبح کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پچھلے سال بھی آپ کا میرا سلسلہ رہا تھا، اور الحمدللہ ہم سب سے پہلے قصاب کے ساتھ مل کے پوری ٹیم، مطلب قصاب بھی اور ہم سب بھی مل کے تجدید توبہ کر لیتے ہیں، تاکہ جب جانور جو ذبح کر رہا ہو وہ مسلمان ہی ہو، کوئی کافر نہ ہو۔ ہم ذبح کر لیتے ہیں، تجدید توبہ کر لیتے ہیں، پھر ہمارے یہاں جانور ذبح ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے جو حصہ رکھا ہے وہ 28,800 روپے کا ہے اور 30,800 روپے کا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں آپ نے تو 28,000 اور 30,000 کے حوالے سے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے فلاں حصہ ڈال دیا جائے، اس حوالے سے آپ کی کیا ترتیب ہے؟ مطلب فلاں حصہ جو راہ خدا میں حصہ ڈالتے ہیں، فی سبیل اللہ جو حصہ کرتے ہیں تو وہ تو دے دیتے ہیں، وہ ہمارے یہاں ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں، فائنینس ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر لیتے ہیں کہ بھائی فی سبیل اللہ حصہ ڈالنا ہے، وہ ہمارے یہاں مستحقین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ آپ قربان گاہ کا کس طرح سے سسٹم رکھتے ہیں، اس کو جانوروں کے حوالے سے کس طرح سے دیکھ بھال ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی اہم شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کے اوپر ہی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، تو بینگا آپ اکیلے ہی دیکھتے ہیں یا پوری ٹیم بھی ہے، اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور کے مسائل ان کے حوالے سے؟ ساتھ جو ہے وہ ہمارے دانش ہیں، عامر ہیں، یہ بھی وکیل ہیں، تو میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہم جو جانور کو کھڑا کرتے ہیں وہ ہم نے بینکیوٹ وغیرہ ہے یہاں پہ آگے قریبی فور کے چورنگی پہ، وہاں پہ ہمارے جانور باقاعدہ شیڈ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ میں نہیں ہوتے، شیڈ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت طریقے سے پھر ہم لیبر بھی رکھتے ہیں تاکہ ان کے کھانا پینا چیزیں معاملات ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، تو اسی لحاظ سے میں اور مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب حصے وغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ لواحقین جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہیں، کچھ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے یا قریب نہیں ہے، دور ہے، تو ان کے حصے کس طرح سے پہنچائے جاتے ہیں، اس کا ڈسٹریبیوشن کیا طریقہ ہے آپ کا؟ لیکن پاکستان سے جو باہر ہیں تو وہ تو ہمارے کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں ایڈریس ہے، یہ ایڈریس ہے، اس ایڈریس پہ ہمارا یہ گوشت پہنچاتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر ہے، آپ کو وکیل بنا دیا، آپ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کر دیں۔
तकसीम कर दें। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है तो जानवर वगैरह भी आना शुरू हो गए, तो किस तरह के जानवर आप ज़्यादातर खुद जाते हैं परचेस करने, खुद लेकर आते हैं, या आप सिर्फ कॉल पे ही आपकी होती है सेटिंग कि भाई हम इतने जानवर हमें दरकार हैं, आप भेज दीजिए? देखिए हमारा जो है वो व्यापारी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है पहले ही, क्योंकि बड़े पैमाने पे काम होता है, हम खुद तो एक एक जानवर खरीद नहीं सकते, हम यकीनन किसी न किसी को कांटेक्ट देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, पहले से तय हो जाता है और ये महीना 1.5 महीना पहले ही हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। और जानवर जब हमारे यहाँ परचेज तो हो गए होंगे हमारे जानवर, और आ जाएंगे इंशाल्लाह ईद की जब चांद दिखेगा इंशाल्लाह। अच्छा मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो जाहिर सी बात है कुर्बानी का बड़ा अहम मसला है और माशाल्लाह आप खुद एक रूह रवां हैं इस तंजीम की और ख़ुद आप इसको देखते हैं, तो इस हवाले से जानना चाहूँगा कि कुर्बानी के जब मसाइल के बाद उसके जो है ना गोश्त बनने के हवाले से, फिर अलाइशियों के हवाले से, वो मसाइल किस तरह आप दरकार होते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा ईमान का हिस्सा सफाई के हवाले से? देखें हमारी एक पूरी एक टीम है जो हमारे यहाँ, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद दानिश खान, वो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है गोश्त, और हमारे जो फाइनेंस हैं मोहम्मद आमिर अजमेरी, वो गोश्त की सफाई वो किस तरह करनी है, गोश्त किस तरह बनेगा, मामलात कैसे होंगे, यकीनन मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं देख सकता, वो सब चीज़ें देखते हैं। अच्छा अब जहाँ तक रहा आलाइश का मसला, तो वो हम पहले से ही उसको उठवा देते हैं, रोजाना की बुनियाद पे हम खुद उठा लेते हैं, खुद उसको उठवाते हैं, हमने बाकायदा लोग रखे हुए, टीम है जो टाउन वगैरह के, उनको भी फ़ोन कर लेते हैं, हाँ उनको पैसे वगैरह दे देते हैं कि भाई ये उठा लो, सफाई फौरी कर लो। सही। तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा हमारे साथ मजहबी स्कॉलर, रूहानी शख्सियत और बहुत ही एक जिसे कहते हैं पुरकशिश शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद थी। हज़रत सैयद पीरज़ादा बिलाल शाह कादरी हमारे दरमियान मौजूद थे। अलकलम के आप इस्लामिक स्कॉलर स्टडी के आप अलकलम के आप रूह रवां हैं, और इसके अलावा आप इस हवाले से कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं अवाम नास खिदमत के लिए। तो बस आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ आपके मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।